الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اس بحث سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کی تفسیر اور طاغوت کے معنی کی وضاحت ہوئی. یعنی اس باب میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیات پڑھی، ایک آیت نہیں بلکہ آیات ہے، 3 آیتیں تقریباً. تو اس میں آیت نمبر 60 کی تفسیر اور اس میں طاغوت کا معنی کیا ہے اس کا بیان ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر بھی معلوم ہوئی کہ فساد کرنے والے خود کو اصلاح کار کہتے ہیں. یعنی منافق کا کام ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ کرنا فساد ہے اور بگاڑ پیدا کرنا ہے، اور اس بگاڑ کو، فساد کو جو ہے وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں. اس لیے ان منافقوں کی اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا مسئلہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 کی تفسیر بھی معلوم ہوئی، جس میں زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اس باب میں مذکور اول ذکر آیت کی تفسیر میں شابی کا قول بھی سامنے آیا. امام شابی نے جو پہلی آیت میں تفسیر، اس کی تفسیر میں کہ اس کے آیت نازل ہونے کے سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، کہ جو منافق اور یہودی کا جھگڑا تھا اور انہیں طاغوت سے فیصلہ لینا یا اس چیز کو فیصلہ کیا. یہ بھی معلوم ہوا کہ سچا ایماندار کون اور جھوٹا کون ہے. ہاں، سچا کون ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے، ان کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، ان سے فیصلہ لیتا ہے. اور جھوٹا وہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود فیصلہ اوروں کا قبول کرتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ منافق کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں بھی نصیحت موجود ہے. کیا سلوک کیا تھا انہوں نے؟ کہ منافق کا سر اڑایا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ کیا. تو اس میں نصیحت کیا ہے؟ اس میں کس بات کی نصیحت ہے؟ کہ آپ کا حکم نہ ماننے والا کافر ہے. آپ کا حکم نہ ماننے والا کافر ہے، کیونکہ کافر نہ ہوتا تو عمر فاروق کو اجازت نہ تھی کہ اس کا سر اڑاتا. یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. کہاں سے معلوم ہوا؟ ہاں جی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس کے بعد باب نمبر 40 کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار. کتاب التوحید میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس کتاب میں توحید عبادت پر توجہ دلائی گئی ہے، توحید الوہیت پر، کہ جو کہ لوگوں کے اندر سب سے بڑا فساد رہا ہے. اس توحید کے اندر اللہ کو رب ماننے کے حوالے سے عموماً مشرک کافر، اس میں نبیوں کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں تھا، اللہ کو رب مانتے رہے ہیں. لیکن جس توحید میں مشرکوں کا یا امتوں کا نبیوں کے ساتھ اختلاف رہا ہے وہ توحید عبادت یا توحید الوہیت رہی ہے. تو اس میں ہم شروع سے لے کر کتاب کے تقریباً اسی توحید الوہیت، توحید عبادت کے حوالے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. عموماً زیادہ تر توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اسماء جمع اسم کی، اسم کے معنی نام، اور صفات جمع صفت کی، صفت کے معنی کس چیز کی کوئی صفت یا اس کی یعنی اس کی کیفیت. تو اللہ تعالیٰ کی نام، اس کی صفات، اس کے اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے. تو اس میں بھی توحید کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اہل سنہ کے ہاں جو قاعدہ کلیہ ہے اسماء و صفات کا کیا ہے کہ ہر وہ اللہ کا نام جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ہر وہ صفت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر ایمان لانا بغیر اس کا انکار کیے اور بغیر اس کی تحریف کیے اور بغیر اس کی
تکییف بیان کی ہے، اس کی کیفیت بیان کی ہے، اور بغیر اس کی تمثیل بیان کی ہے۔ 4 چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان لانا جو اللہ کا نام اور صفت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر ایمان لانا کہ اللہ کا یہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، اچھے نام ہیں، اور صفات العلیٰ ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، ان پر ایمان لانا بغیر انکار کے، جس کو بغیر کہتے ہیں بدون تعطیل۔ تعطیل کے معنی انکار، کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تعطیل ہے، انکار ہے اللہ کی صفت کا۔ یا اللہ تعالیٰ کا نام رحمان نہیں ہے، تعطیل ہے، انکار ہے اس نام کا۔ تحریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار تو نہ کرنا کہ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی دوسرا معنی دے دینا۔ اللہ کے ہاتھ کو، ید کو قبضہ قدرت، یہ نہیں کہ ہاتھ ہے، بلکہ اس کو کسی چیز کو پکڑنے کی قدرت، کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت۔ ہاتھ کا انکار اس کی جگہ پر کیا ہے؟ تو تحریف۔ تعویل بھی ہے، اس کو تعویل بھی کہتے ہیں، اور لیکن یہاں پر علماء نے تحریف کا نام دیا ہے، کیونکہ تعویل اصل میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جائز بھی ہے، ایک ناجائز بھی ہے۔ تو جہاں تک انکار ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار، یا تو انکار تکذیب ہے، انکار 2 طرح کا ہے، انکار یا تو انکار تکذیب ہے، جھٹلانے کے انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے ہی نہیں، اللہ کی یہ صفت ہے ہی نہیں، جو قرآن و سنت سے نام یا صفت ثابت ہے اس کا ویسے انکار کر دینا، اور یہ کوئی شک نہیں کہ یہ کفر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کو جو کوئی قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کر دینا، یہ کھلا کفر ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے وہ کافر ہے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح دوسری انکار کی صفت جو ہے، ایک تو انکار تقریب ہے، جھٹلانے کا ویسے انکار کر دیا، دوسرا انکار ہی ہے لیکن تعویل کے انداز سے، جس کو تحریف کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تعویل کہتے ہیں تو تعویل میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تعویل ہوتی ہے تعویل سائغ، سین الف حمزہ غین، سائغ۔ سائغ کے معنی کہ وہ تعویل جو ممکن ہو، وہ تعویل جو ممکن ہو، یعنی لغت میں، عربی لغت میں کوئی معنی ملتا ہو کہ واقعی اس معنی کے اعتبار سے یہ تعویل کی جا سکتی ہو۔ جس طرح کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ید کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، جس کا معنی ید، جس کا معنی ہاتھ ہم کرتے ہیں، اس سے مراد حقیقی ہاتھ نہیں بلکہ اس سے مراد نعمت ہے، اور نعمت کا لفظ عربی میں آتا ہے۔ ہاتھ کو نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کسی کے ید کو، ہاتھ کو نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے بہت، یعنی کہ اس کے ہاتھ ہیں، بہت ہاتھ ہونے کے معنی بہت اس کی نعمتیں ہیں، بہت اس کے انعامات ہیں، بہت اس کا فضل ہے، اس کی بہت عنایتیں ہیں، سمجھے نا؟ تو اگر یہ اس لحاظ سے تعویل کی جائے تو اگرچہ یہ تعویل ہے تو لغت کے لحاظ سے یعنی صحیح ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا انکار ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ایسا کہنے والے کو کافر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ تعویل ایسی کر رہا ہے کہ جس کی لغت میں گنجائش ہے، عربی لغت میں، لینگویج میں اس کی گنجائش ہے۔ اگرچہ صحیح معنی وہ حقیقی ہاتھ ہے، لیکن اگر کوئی تعویل کرتا ہے ایسی چیز سے جو ممکن ہی نہ ہو، جس کا عربی لغت کے اندر کوئی معنی ہی نہ ہو، سمجھے نا؟ جس طرح کے بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تجری بأعیننا
علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، جس میں کس بات کا بیان ہے؟ اللہ کی آنکھوں کی صفت کا بیان کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خود کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ تو تعویل کرنے والوں نے کیا کہا کہ بے آیوننا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین۔ اب بھی آنکھ کو زمین سے تعبیر کیا جاتا ہے کسی لغت میں، سمجھے نا؟ اس لیے تعویل اگر غیر سائغ ہے تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح تقریب ہے، جھٹلانا ہی ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اہل سنت کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو ثابت کرنے کا وہ کیا ہے کہ ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن و سنت میں ثابت ہے اس پر ایمان لانا بغیر انکار کے، بغیر تعطیل کے، ولا تحریف، اور نہ ہی اس کے معنی کو بدلے۔ جو حقیقی معنی ہے اسی پر، اللہ کا وجہ ہے، وجہ کے معنی چہرہ ہے، حقیقی اللہ کا چہرہ ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے، عرش پر برقرار ہے جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ اس کی تحریف نہیں کرنا، اس کو تبدیل نہیں کرنا، اس کے معنی کو بغیر تمثیل کے، نہ اس کی مثالیں دینا کہ اللہ کا ہاتھ ہے جس طرح انسان کا ہاتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمثیل، اللہ کی کسی صفت کی مثال بیان کرنا کہ اللہ کی فلاں چیز ایسی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اس کی مثال جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ کی صفات کی کیفیتیں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، اور عرش کے معنی تخت، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت بیان کی۔ تو ہم کو کہنے والا کیا ہے کہ آپ اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ کیفیت بیان نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مستوی ہونے کا، عرش پر برقرار ہونے کا بیان کیا ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کی کہ وہ کیسے ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر برقرار ہونے کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر نزول کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب تہائی حصہ رہتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن وہ نزول کیسا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کی۔ یعنی کہ نازل ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے تو عرش پر کوئی چیز نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ اس نزول کے اس صفت پر ایمان لائیں گے بغیر اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اوپر قیاس کریں گے کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں تو کرسی پر موجود ہوں، کرسی سے اٹھ جاؤں گا تو کرسی کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی جب آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ ہمیں اس کا پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس کی صفات، اس کی چیزیں، ہر چیز وہ ہم سے بالکل مختلف الگ ہے۔ بعض اوقات نام کے اعتبار سے دو چیزوں کے اندر قدر مشترک ہوگی، نام کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع کے معنی سنتا ہے، بصیر ہے کہ معنی دیکھتا ہے، اور انسان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو کیا بنا دیا؟ سننے دیکھنے والا، اور انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، لیکن انسان کے سننے دیکھنے کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی سننے دیکھنے کی یہ صفت، کیا دونوں کسی لحاظ سے دونوں کو موازنہ ہے؟ میں تو 10 میٹر دور کی چیز بھی نہیں سن سکتا، ممکن ہے وہ بھی میرے کان میں نہ پڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کے چلنے کی آواز سنتا ہے جو چونٹی کسی زمین کی گہرائی میں اندھیری رات میں کالے پتھر پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ عرش کہاں پر ہے؟ کو اندازہ ہے کہ یہاں سے عرش کا کتنا فاصلہ ہے؟ کیا 500 بھائی؟ ہر آسمان کا، زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر ہر آسمان 500 سال موٹا ہے۔ ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ ہے،
اور ساتوں آسمان اس انداز سے اس کو ضرب دیتے جائے کتنا بنتا ہے، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر کتنی بلندی پر پانی ہے، یعنی کہ ساتویں آسمان کے اوپر پانی ہے، کتنی بلندی پر پانی ہے، وہ پانی کتنا زیادہ ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے کہ جو عرش پوری کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ ہاں، آپ میں کہ اگر کسی 7 سکے، 7 جو کوائنز ہیں کسی بڑے تشتری تخت میں ڈال دیں تو 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح سے ہیں جس طرح کرسی تشت ہے، اور یہ 7 آسمان 7 زمینیں سکے کوائنز ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے کہ جس طرح ان 7 سکوں کو کسی صحرا میں ڈال دیں، حد نگاہ تک جس کا انتہا کا پتہ نہیں کہاں تک صحرا پھیلا ہوا ہے، یہ عرش ہے، اور یہ 7 سکے کرسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی ہے کیلکولیٹر اس کا اندازہ لگانے والا تو لگائیے کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ اس قدر بلندی پر اللہ تعالیٰ ہونے کے باوجود اس چونٹی کی آواز کو سنتا ہے جو چونٹی کسی کالے پتھر پر اندھیری رات میں زمین کی کسی تہہ میں چل رہی ہے، اور وہی چونٹی میرے کان پر رینگ رہی ہوتی ہے، مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اللہ اس کے چلنے کی آواز سنتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہے موازنہ؟ اگرچہ میں بھی، آپ بھی سنتے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا دیکھتا ہے، تو یہاں پر ہمیں اسی اسماء و صفات کے اس باب میں بہت بڑی ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات مخلوقات کی اور اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں نام کے لحاظ سے وہ چیز مشترکہ ہوگی، کہ اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے، لیکن اس مشترکہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ بندے کی وہی صفت ہے جو اللہ کی ہے، یا اللہ کی وہی صفت ہے جو بندے کی ہے۔ دونوں کی صفتوں کے اندر بہت بڑا فرق۔ کہنے کا مقصد صرف آپ کو ایک مثال دی، اسی طرح ہر چیز۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے وہ کیسے ہے۔ تو قاعدہ کلیہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا؟ پھر سے دہراتے ہیں کہ اہل سنہ، اور اہل سنہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو صحابہ، تابعین، قرآن و سنت پر چلنے والے، توحید و سنت پر چلنے والے، نہ کہ قبر پرست جنہوں نے اپنا نام یہ رکھا ہوا ہے، ان کا نام نہیں۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام کو، ہر اس صفت کو جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کا بیان کیا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے بدون تعطیل، نہ اس کا انکار کیے، ولا تحریف، اور نہ اس کا معنی بدلے، ولا تمثیل، نہ اس کی مثالیں بیان کیے، ولا تکییف، اور نہ اس کی کیفیت بیان کیے۔ یہ ہے اہل سنہ کا عقیدہ اس ناموں اور صفات کے بارے میں۔ اور دوسری چیز اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت کیا ہے، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کیونکہ اسماء و صفات کا تعلق بھی اللہ کی توحید کے ساتھ ہے، اور توحید کی تیسری بڑی قسم ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیلات کو جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر تو صرف مؤلف نے صرف ایک صفحے کے اندر چند آپ کو ایک آیت اور حدیثیں بیان کر کے بات ختم کر دی ہے، ورنہ اس پر بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اور دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث ہیں، اور سینکڑوں آیات اس سے پہلے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات پر، اسماء و صفات پر سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں اس موضوع پر، کہ جن پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کتاب السنہ کے نام سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ کی ان کی کتاب ہے کتاب السنہ، امام خلال کی کتاب ہے کتاب السنہ، ابن ابی عاصم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب السنہ۔ یہ اس کتاب السنہ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کا بیان ہے کہ کیا کیا چیزیں سنت ہیں۔ یہ سنت وہ ہے جو سنت عقیدے کی سنت ہے، جو عقیدے کی سنت ہے، کہ اہل سنہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو قرآن و سنت کے سچے عقیدے پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، ان ساری کتابوں میں اس عقیدہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان ہے۔ تو اس بات کر رہے تھے کہ اس موضوع کا بہت گہرا تعلق ہے توحید کے ساتھ، اس لیے مؤلف اس کو یہاں پر لایا ہے تاکہ ہم کو اس کا بھی علم ہو
اور چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور جس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، دین سے خارج ہونا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس مؤلف کی اپنے آتے ہیں باتوں کی طرف، فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے حوالے سے سابقہ زمانوں سے لے کر لوگ انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ صرف ایسی یہ نہیں کہ اس امت کے اندر، سابقہ زمانوں سے، سابقہ امتوں سے لے کر۔ اسی میں اللہ نے قریش کا، کافروں کا ذکر کیا، آپ کے زمانے کے کافروں کا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ کافر مشرک رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ وہ رحمان کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں توکل بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی طرف پناہ گاہ ہے، بلکہ اسی طرف لوٹنا ہے۔ تو کافر مشرک رحمان کا انکار کرتے تھے۔ رحمان کا انکار کرنے مانے کہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، لیکن رحمان کے اس نام کا انکار کرتے تھے، رحمان کے اس نام کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے آخر میں دیکھیے، اسی باب کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے، اسی آیت کی وضاحت میں، کہ جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ امام مجاہد، امام قتادہ جو تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور اس کے شان نزول میں واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ 6 ہجری کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ صلح نامہ لکھا کہ آئندہ سے 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں اور کافروں کے خلاف، یعنی کہ مکہ والوں کے خلاف، اور 30 شرطیں اس میں۔ تو اس صلح نامہ لکھتے ہوئے سب سے پہلے کیا لکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو صلح نامہ لکھوانے والا کافر تھا، کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں جی، سہیل بن عمر۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہوتا ہے، اکتب بسمک اللہم۔ کافر کیا لکھتے تھے؟ اللہ کا نام جانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ کہتے ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، تو جو ہم لکھتے ہیں وہی لکھو، تاکہ ہم واقعی اس صلح کے ساتھ اس میں تمہارے ساتھ موافق ہو سکیں۔ تو وہاں پر انہوں نے رحمان کو لکھنے سے انکار کیا کہ رحمان نہ لکھو، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جب سجدہ میں جاتے تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اللہ سے دعائیں کرتے، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان۔ آپ یہ نام پکار کر اللہ سے سجدہ میں دعا کرتے، اور آپ بعض اوقات نماز کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں، بعض چیزیں وہ تھی جو اونچی آواز سے بھی کہتے پڑھتے تھے۔ تو کافر آپ سے جب سنتے کہ یہ یا اللہ یا رحمان کہتے ہوئے، تو کیا کہتے کہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک رب کی پوجا کرو اور خود 2 ربوں کو پکار رہا ہے، خود 2 ربوں کو پکار رہا ہے، اللہ اور رحمان کو۔ یہ ان کی جہالتوں کے سارے نتیجے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم اللہ کے نام سے اس کو پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نام، ان پر ایمان لانا ایمان ہے، اور ان سے ان کا انکار کرنا کیا ہے؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ صرف اس لفظ کو نہ ماننے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ کفر کرتے ہیں۔ اسی آیت سے، اسی لفظ سے علماء نے دلیل اخذ کی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور ایسا کافر ہے جو دین سے خارج ہے، مرتد ہے۔ کس لیے؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ثابت شدہ قرآن و سنت میں نام جو ہے اس کا انکار کیا ہے، لیکن بشرطے کہ نام قرآن و سنت میں ثابت ہو۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کے اس طرح کے نام لوگوں کے اندر گھوم رہے ہیں کہ جو لوگوں نے خود گھڑے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اس نام سے اللہ کا ذکر نہیں آیا، یا کسی حدیث میں اللہ کا اس نام سے ذکر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا وہ فعل یا صفت بیان کی گئی ہوگی، تو بعض لوگوں نے کیا کیا، اس صفت سے اللہ کا نام بنا لیا، اس صفت سے اللہ کی اس صفت سے اللہ کا نام بنا لیا۔ آپ کے ہاں جو پاک و ہندوستان کے قرآن پرنٹ آتے ہیں نا، وہ شروع میں جو 99 نام لکھے ہوتے ہیں اس میں کئی اس طرح کے نام ہیں کہ جو لوگوں نے خود اپنی طرف سے گھڑے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بعد کسی صفت سے نام بنا لیا، جبکہ ایسا نہیں۔ قاعدہ کلیہ جو رول ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے ہم صفت لیں گے۔ رحمان میں کیا صفت ہے؟ رحمت کی صفت۔ قدیر میں کیا صفت ہے؟ قدرت کی صفت، سمجھے نا؟ غفور میں کیا صفت ہے؟ مغفرت بخشش کی صفت۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں صفت موجود ہے، اور اللہ میں کیا صفت ہے؟ لفظ اللہ میں معبود ہونے کی، حقیقی معبود ہونے کی صفت۔ لفظ اللہ جو ہے الالہ ہے، حقیقی معبود، حقیقی معبود ہونے کی صفت۔ کوئی یہ نہ کہے بھی اللہ کا معنی کیا بتاؤ، آپ وہاں پر اس کو منہ دیکھیں۔ کوئی ہندو کہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو نام لیتے ہو ہمیشہ، اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کا معنی کیا ہے؟ الالہ کے معنی حقیقی معبود۔ تو الالہ کا جو لفظ تھا جس کو پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، اس کو آسان کرنے کے لیے وہ جو الالہ کے درمیان کا حمزہ نکال کر دونوں لاموں کو ملا کر کیا بن گیا؟ اللہ۔ یہ ہے اللہ کا لفظ، کس سے ہے؟ الالہ سے۔ اور الہ کیا ہے؟ معبود، حقیقی معبود، الالہ۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں صفت ہے، اللہ کے ہر نام سے صفت لی جائے گی اور صفت پر ایمان رکھا جائے گا، اس صفت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، لیکن ہر صفت میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی صفات کا ذکر ہے وہ صرف اللہ کی صفت کے انداز سے آئی ہے، اس میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی کسی صفت سے اس کا نام نہیں بنا لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام وہی ہیں کہ جو اللہ نے نام خود اپنے رکھے دیے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ بھائی تھوڑا جو نئے بھائی ان سے سوال ہے، جو اس سال نئے بھائیوں نے داخلہ لیا ان سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ ہاں 99 ہیں کیا 90 ہیں؟ 99 ہیں، ہاں اس میں لکھے ہوتے ہیں، صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہاں جی، باقی لوگوں کا کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے، دعا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو سکھائی ہے کہ جو بھی کسی مشکل سے مشکل مصیبت کے اندر اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو رفع کر دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکم عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل ہمارا موضوع کہ میں ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، کسی مخلوق کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا نہ تو نے اس کو کسی کو سکھایا ہے نہ کسی کتاب میں نازل کیا ہے، اس کو وہ نام تو نے اپنے پاس ہی محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں جن کا کوئی عدد و شمار نہیں ہے۔ اس کی قرآن سے کوئی دلیل ہے؟
وہ اس میں تو کوئی تعداد نہیں ہے. ہاں کیا ہے؟ ہاں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں یہ سبھی کلمے بن جائیں اور 7 أبحر 7 سمندر ان کے ساتھ اور بھی 7 سمندر مل جائیں ان کو مزید یعنی کہ سیاہی مہیا کرنے کے لیے سبھی سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے نام پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. کلمے ختم ہو جائیں گے پوری دنیا کے درختوں کی، 7 سمندر ان کے ساتھ اور بھی سمندر مل جائے ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے نام اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. یہ اللہ کے نام، اس قدر اللہ کے نام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن آپ جب شفاعت عظمیٰ کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حمد و ثنا ایسی چیزیں سکھائے گا، فرماتے ہیں کہ جس کا آج مجھے علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسے نام، اللہ کی ایسی صفات. اس کا معنی کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں جس نے ان کو شمار کیا، احصا، جس نے ان کا احصا کیا. ہم وہی معنی کرتے ہیں، وہی لفظ لیتے ہیں تاکہ اس کا معنی ہم بتائیں کیا ہے. جس نے ان ناموں کا احصا کیا وہ داخل جنت داخل ہوگا. تو اس حدیث میں 99 ناموں کا ذکر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ یعنی بے وقوفی کی جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ نام 99 ہے صرف، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 ناموں کا ذکر کیا، اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 ناموں کا ذکر کیا. میں اگر کہوں کہ میرے پاس 10 کتابیں ہیں، جو ان کو پڑھ لے گا اس کو عربی آ جائے گی، کیا اس کا معنی میرے پاس 10 کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھے نا؟ اسی حدیث کے مطابق. تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے ناموں میں سے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا. احصاء کا معنی ان ناموں کو گننا شمار کرنا، ان کے معنی کو جاننا، ان کے اوپر ایمان لانا، نام پر بھی اس کے اندر جو صفت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ کو رزاق مانا ہے، اللہ کا نام ہے الرزاق کے معنی صفت کیا ہے؟ روزی دینے والا، رزق دینے والا. یہ صفت پر ایمان، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا کہ پھر رزق صرف اسی سے مانگنا، اسی کو ہر چیز کا مالک سمجھنا، اسی کو ہر چیز کا رازق سمجھنا. تو بھائی کہنے کا مقصد احصاء کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جس نے ان 99 اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کا شمار کیا، ان کو گنا، ان پر ایمان لایا اور ان کے معنی کو جان کر ان کے اندر صفات، ان کے تقاضوں کو پورا کیا، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. یہ کوئی صرف نام زبان سے کہنے کا بات نہیں کہ 5 منٹ کے اندر وہ نام 99 کہہ کر سیدھا جنت کو چلا گیا. اتنی جنت آسان نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس کے پیچھے کافی تقاضے ہیں. تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے. تو ہم پہلی آیت میں ہماری بات چل رہی تھی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، کہ کافر جو ہے کفر کرتے تھے رحمان کے نام سے، نام کے بذات خود اللہ سے. قُلْ هُوَ رَبِّي، کہہ دیجیے کہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کو معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ جان سکے، وہ باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہوں، وہ سنا کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ حضرت علی کے اس مقولے کو لانے کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا مناسبت ہے اس بات کے ساتھ؟ حقیقت میں اسماء و صفات کا یہ موضوع جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا یہ موضوع، یہ بہت گہرائی کا موضوع ہے، سمجھے نا؟ اب فرض کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے نزول کے حوالے سے ہی ایک عام آدمی کو جب کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے 30 پہر آسمان دنیا پر آتا ہے، نزول فرماتا ہے، کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کے جس طرح لائق ہے. اب اس میں
وہ عام آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتا ہے، اس کا معنی کہ دنیا کے آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسے اترتا ہوگا کہ جس طرح ہم کسی چیز سے اترتے ہیں ویسے اترتا ہے، سمجھے نا، اس طرح کی چیزوں میں۔ تو ایک عام آدمی کو اس طرح کی چیزوں میں ڈال کر اس کو صرف یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سننے کے لیے اس طرح سے نزول فرماتا ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق، اور بات ختم۔ اس کی تفصیلات میں پہلی باتوں میں جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ کیسے نزول فرماتا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی چیزیں اس عام آدمی کو بتانے کا کوئی فائدہ ہے، وہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اسی طریقہ قول یہاں پر لانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو پیچیدہ چیزیں ہیں، باریکی کی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک عام آدمی کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی چیزیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے، یعنی عام لوگ، جاہل قسم کے لوگوں کے سامنے ایسی چیزوں کو نہ، ہاں ان کو اگر سکھانا ہو، بتانا ہو، الگ بات ہے بھی اس اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا معنی کیا ہے، اور اس پر ایمان لانا کس طرح ہم پر فرض ہے، ہاں وہ چیزیں ہم سکھائیں گے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے کی ہمیں نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی اس کی وہ فائدہ ضرورت بلکہ اس کا نقصان ہے۔ ایسی چیزوں میں لوگوں کو ڈالو گے تو لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے، اور یہ عام قاعدہ کلی اگرچہ حضرت علی یعنی کہ لائے تو اس باب کے اندر ہیں، لیکن حضرت علی کا قول یہ عام ہے ہر چیز کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے، کہ ایسی چیزیں کہ جو آپ کے مد مقابل جو مخاطب لوگ بیٹھے ہیں ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، ایسی چیزیں ان کو نہ بتاؤ، ان کو وہ چیزیں بتاؤ جو سمجھ سکتے ہو، جو وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں ان کو وہ چیزیں بتاؤ، تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ کر کچھ ان کو حاصل ہو، کچھ ان کو معلومات ملے۔ ایسی چیزیں باریکیوں میں جاؤ گے جو ان کو سمجھ سے بالا تر ہے تو کیا ہوگا؟ دوسری روایت میں آتا ہے الا کان لبعضهم فتنہ، کہ اگر تم ایسی باتیں کہو گے تو بعض لوگ جو ہیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس میں ہمیں دعوت کے موضوع پر ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، دعوت کے موضوع پر بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ مخاطب کو ہمیشہ پہچانو کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، جتنی اس کی قابلیت اس کے مطابق اس سے بات کرو۔ بعض اوقات ہمارے وہ یعنی کہ وہ واعظ حضرات یا جو بڑی وہ شعلہ بیان تقریریں کرنے والے جن کو اس بات کا فن ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون بیٹھے ہیں، اپنے اسی انداز سے چلتے ہوتے ہیں، اور بیچارے سامنے بیٹھنے والے بس اس کی آواز سن رہے ہیں، جس طرح سورۃ بقرہ فرمایا نا لا يسمع الا دعاء و نداء، وہ چرواہے کی بکریاں صرف آواز سن رہی کہ کیا اس کی آواز ہے، کیا کیا کچھ پتہ نہیں۔ وہ ایک ہمارے ہاں آیا اس طرح کا کوئی لیکچر دینے کے لیے، تو درس وغیرہ دے کر اسی انداز سے بڑے شعلہ بیان، بڑی فصاحت و بلاغت، اور سامنے والوں کو بیچاروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ لیبر کلاس کے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد پوچھا بھی کوئی کسی طرح کا سوال ہو تو لوگ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی تھی سوال کیا کریں گے، تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ ان کو کچھ گوز باندھ کھلانے کی ضرورت ہے۔ میں کہ ان کو نہیں، آپ کو کھلانے کی ضرورت ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ بیچاروں کو سمجھ آتی کہ نہیں آتی ان چیزوں۔ اس لیے دعوت کے میدان میں ہمیشہ مد مقابل کو، اپنے مخاطب کو اس انداز سے بات کرو جو اس کو سمجھ آنے والی ہو۔ ہاں چاہے بعض اوقات آپ کو اپنے لیول سے نیچے آنا پڑے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، اس میں انسان کے اندر کوئی گھٹیا پر نہیں ہے کہ آدمی کو دیکھے جو سامنے ہے وہ سادہ الفاظ میں بات سمجھتا ہے، سادہ الفاظ سے بات کرو۔ لیکن جس نے بتایا کہ بعض لوگوں کا انداز جیسے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے اسی لیول پر رہنا ہے، اور یہ بہت غلط چیز ہے۔ اچھا دوسری چیز اس میں کہ ہاں کیا اگر لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو لوگوں کو بتائے نہیں، پھر کہ اس کا معنی یہ ہے ہاں جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، جس مسئلے کی لوگوں کو ضرورت ہے ان کو بتانے سمجھانے کی، ان کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، لیکن آسان کر کے، آسان الفاظ سے، آسان طریقے سے کہ جس سے ان کو سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات مثالیں دے کر، اس کے کو نمونے پیش کر کے، سمجھے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی چھوڑ دو، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے اگرچہ وہ چیز مشکل بھی ہو بعض اوقات ان کو بتانا ہوگی، لیکن بتانے کا انداز اپنانا ایسا ہے کہ جس سے ان کو سمجھ آ سکے۔ اس کا معنی یہ ہے۔
آگے سیدنا ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کب کبھی آئی کہ گویا اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی اور وہ اسے اجنبی سا محسوس کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ابن عباس نے کہا ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر اور نہ مان کر ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے آپ کیا سمجھ آئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، کسی صفت کا ذکر تھا، تو سامنے سننے والے بیٹھے ہوئے جو سننے والے، اس نے جب اللہ کی وہ صفت سنی تو جیسے اس کو یہ اللہ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے، کیسی بات کر رہے ہو تم، یعنی بڑا آگے سے اس کو حیرانگی ہوئی اور کانپا، یہ تم کیسی بات کرتے ہو، اور یہ کب کبھی اس پر طاری ہونا اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں کہ اللہ کی صفت ہے اس ڈر سے اس کے اوپر یہ چیز پیدا ہو، بلکہ اس کے اوپر کبھی کبھی طاری ہوئی کیونکہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج بھی بات اس طرح کے گمراہ کن بتی لوگوں کے ہاں آپ کسی قرآن و سنت کی ایسی بات کرو گے جس کو نہیں مانتے تو آگے سے وہ فوراً بھڑک پڑیں گے، کانپ اٹھیں گے کہ تم کیسی بات کرتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے کہا میں انما انا بشر مثلکم، کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہاں بتیوں کے ہاں جا کے یہ بات کہیے اور دیکھیے پھر کیا کرتے ہیں۔ قرآن کا قاعدہ کلیہ، قرآن کے دیے ہوئے الفاظ اپنے نہیں آپ کے، اس کو سن کر کانپ اٹھیں گے تم نے کیسی بات کری، اللہ کے نبی کو بشر بنا دیا، اللہ کے نبی کو اپنے جیسا بنا دیا، سمجھے نا۔ تو یہ ان کے ہاں ان چیزوں کا انکار کی شکل میں، ان کو نہ ماننے کے انداز سے، اسی پر ابن عباس نے کہ ان کا ڈر عجیب ہے، عجیب ان پر کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محکم آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور کانپ اٹھنے کا معنی ان کو نہیں مانتے، اور محکم سے مراد ابھی بتاتے ہیں، اور جب متشابہ آیات سنتے ہیں تو اس پر ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی سمجھتے نہیں اور اس میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول تعالیٰ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیتیں نازل کی ہیں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم اور متشابہ کا معنی کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محکم کا معنی وہ آیتیں جن کے معنی واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، صاف طور پر سمجھ آتا ہے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے۔ محکم کا معنی وہ آیتیں کہ جس کا معنی ہر ایک کو سمجھ آتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اور متشابہ کے معنی وہ چیزیں کہ جس کے معنی خفی ہیں، یعنی اس کا معنی خفیہ ہے، واضح نہیں ہے۔ واضح کس کے لیے نہیں ہے؟ عام لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ جو راسخون فی العلم ہیں، علم پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو راسخون فی العلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں کے معنی جانتے ہیں۔ اس کا معنی کہ قرآن کریم کی آیات، اس کے الفاظ دو طرح کے ہیں، ایک وہ الفاظ کی قسم ہے کہ جو ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، سننے والے کو، عالم ہو یا جاہل ہو، اور ایک وہ طرح کے الفاظ ہیں کہ جو صرف علماء سے مراد جو علم میں راسخ مضبوط لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عام لوگوں کے لیے متشابہ ہیں، اہل علم کے لیے تو واضح ہیں، محکم ہیں، لیکن عام لوگوں کے لحاظ سے چونکہ ان کے معنی واضح نہیں ہیں، ان کے لحاظ سے متشابہ ہیں۔ تو یہ اس کی محکم اور متشابہ کی تفسیر جو کی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سبھی کو ہمیں، اور خصوصاً یہاں پر ان کا اس بات کو ملانے کا مقصد کیا ہے کہ اگرچہ ہم کسی اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہ سمجھیں کہ یہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح برقرار ہے، اس کی کیفیت ہم کو نہیں پتہ، لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر برقرار ہے، کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ کا اپنے عرش پر برقرار ہونا معلوم ہے، اللہ نے اس کا قرآن و سنت میں ذکر کیا ہے۔
والاستواء مجہول، یعنی والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں اس کا علم نہیں دیا کہ وہ کیسے ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر برقرار ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام نے آیتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے ہے۔ تو یہ ہے ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہر وہ صفت، ہر وہ نام جو اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان لائے، جس طرح اللہ کی ذات کے وہ لائق ہے، بغیر اس کی تفصیلات میں جائے کہ وہ صفت یا وہ چیز کیسے ہے۔ اللہ نے وہ چیز بیان نہیں کی۔ آخر میں اور جب قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا نام سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ وہم یکفرون بالرحمن، جس طرح ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا، یعنی جس طرح ہم نے قاعدہ کلیہ دیا ہے، قاعدہ کلیہ پھر سے ہم دہراتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام، ہر اس صفت پر ایمان لانا ہمارا فرض بنتا ہے جو قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ ایمان کیسے لائیں گے؟ بدون تعطیل، بغیر اس کا انکار کیے، ولا تحریف، نہ اس کی تحریف تبدیلی کیے، ولا تمثیل، نہ اس کی مثالیں دیے، ولا تکییف، اور نہ اس کی کیفیتیں بیان کیے، بلکہ جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اسی طرح اس پر ایمان لائیں بغیر اس کے معنی کو تبدیل کیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔